لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب التعظیم علماء کرام، لائق صد تحسین مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم سب اپنے عزیز محترم ملازم حسین صاحب، خان ہاشم حسین، خان ناظم حسین اور خان قاسم حسین صاحب کے والد اور مکرمی جناب اللہ دیتا صاحب، محمد منظور صاحب اور ماسٹر نور خان صاحب کے بھائی محترم و مکرم جناب حضور بخش صاحب، حاجی حضور بخش صاحب مرحوم مغفور کی فاتحہ قرخانی کے لیے، ایصال ثواب کے لیے سجی اس محفل میں حاضر ہیں. اور یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے رخصت تو ہونا ہے، جو بھی روئے زمین پر آیا ہے اسے زیر زمین تو جانا ہے، اور جس نے بھی ماں کی گود دیکھی ہے اسے قبر کا منہ تو دیکھنا ہے. ممکن ہے لوگ اللہ کو نہ مانے، رسولوں کو نہ مانے، دین کو نہ مانے، مذہب کو نہ مانے، جنت دوزخ کو نہ مانے، قیامت کو نہ مانے، بہت سے لوگ ہیں نہیں مانے، لیکن موت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. موت تو اپنے آپ کو ہر ایک سے منوا لیتی ہے. اگر فرق پڑتا ہے تو صرف موت کے تصور کا، کہ جو اللہ رسول کے منکر، جو دین و مذہب سے بیگانے، ان کے لیے موت ختم ہو جانے کا نام ہے، فنا ہو جانے کا نام ہے، معدوم اور ناپید ہو جانے کا نام ہے. لیکن جو اللہ رسول کے ماننے والے ہیں ان کے لیے موت ایک عالم سے دوسرے عالم میں جانے کا نام ہے. حضرات مکرم، مجھے احساس ہے گرمی کا موسم ہے، اب دوپہر چڑھتی چلی آ رہی ہے، اور میرے لیے تو چلیے انہوں نے پنکھا لگا دیا ہے، آپ تو کسی ایسی سہولت کے بغیر بیٹھے ہیں اور وہ بھی کپڑے کی چھت کے نیچے، تو یقیناً مجھے آپ کے صبر اور حوصلے کا زیادہ امتحان نہیں لینا چاہیے. تو ایسے میں کوشش کروں گا کہ کم سے کم وقت میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں. رب کائنات اپنے کرم سے ہمیں سیدھے اور سچے راستے پر استقامت عطا فرمائے. حضرات مکرم، موت تو بہرحال آنی ہے. ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے. یہاں ہم بو رہے ہیں، وہاں پہ کاٹیں گے، یہاں کر رہے ہیں، وہاں بھریں گے. بلکہ یوں کہیے کہ یہاں پر ہم امتحان دے رہے ہیں اور وہاں پر نتیجہ پائیں گے. حضرات مکرم، اگر ہمارا اس پر یقین ہو، دراصل ہم ساری زندگی شک اور یقین کی سرحدوں میں آنکھ مچولی کھیلتے رہتے ہیں. اگر یقین ہو کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور جب ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو سارا ریکارڈ سامنے ہوگا اور ہمیں پھر حساب دینا ہوگا. نامہ اعمال میں ایک ایک چیز درج ہوگی. یہ اور بات ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ وہاں ایسے ہوں گے جو وہاں بھی چالاک بننے کی کوشش کریں گے. تو ان سے پوچھا جائے گا، جو ایکسپلینیشن کال ہوگی، جواب طلبی ہوگی، پوچھا جائے گا کہ ہاں بھئی بتا تو نے یہ جرم کیوں کیا، یہ نافرمانی کیوں کی، حکم عدولی کیوں کی. تو بہت سے لوگ ہم میں سے وہ ہوں گے
جو مکر جائیں گے، چٹا انکار کریں گے کہ مولا میں نے یہ کام کیا ہی نہیں کیا. یہ سارا ریکارڈ موجود ہے، یہ نامہ اعمال تیرے سامنے ہے، وہ کہتا ہے نہیں کیا. تو جیسے وہ غالب کا مشہور شعر ہے کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی اپنا کوئی تعدم تحریر بھی تھا. مولا یہ نامہ اعمال تو فرشتوں نے کمپائل کیا ہے نا، اس میں ہمارے اعمال درج کرنے کا کام تو فرشتوں نے کیا ہے. کوئی ہمارا بندہ تھا ذرا نگرانی کے لیے، کراس چیک کے لیے کہ فرشتے کوئی گڑبڑ تو نہیں کر رہے، کوئی ڈنڈی تو نہیں مار رہے، کوئی چکر تو نہیں چلا رہے. مولا یہ کام میں نے نہیں کیا، فرشتوں نے کوئی دشمنی نکالی ہے. پھر کیا ہوگا؟ وہ جنہوں نے سورہ یاسین ترجمے کے ساتھ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، یہ وہ دن ہوگا جب ہمارے منہوں پر مہریں لگا دی جائیں گی اور ہمارے جسم کے اعضاء کو زبان ملے گی، ہاتھ گواہی دیں گے. مولا نامہ اعمال میں سچ لکھا ہے. یہ جرم، یہ ظلم، یہ گناہ، یہ اس نے ہمارے ذریعے سے کیا. ٹانگیں گواہی دیں گی، مولا یہ برائی کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تو چل کے گیا. آنکھیں گواہی دیں گی، مولا ہم سے بھی مدد دی تھی گناہوں کے ارتکاب میں، اور یہ عریانی فحاشی بے حیائی کے مناظر تو دیکھا ہی ہمارے ذریعے سے کرتا تھا. یارو سوچو کیسا کڑا وقت ہوگا، کیسی سخت آزمائش ہوگی. اپنے ہاتھ پاؤں اپنے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے. یہاں دنیا میں ارباب اقتدار و اختیار کے خلاف پہلے تو کوئی گواہی دینے پر تیار ہوتا نہیں، اور اگر کوئی ہو جائے تو کبھی اسے لالچ سے، کبھی خوف سے چپ کرا دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی اور داؤ نہ چلے تو ہمیشہ کے لیے زبان بندی کے احکام صادر کر دیے جاتے ہیں. ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. لیکن کبھی موقع ملے تو ان سے پوچھنا کہ یہاں تو ان حرموں سے اپنے خلاف کیس ختم کرا دیتے ہو، گواہوں کو چپ کرا دیتے ہو، وہاں کیا کرو گے جہاں اپنے ہاتھ پاؤں اپنے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ اچھا یہاں پر ایک مزے کی بات اور بتاؤں، انسان کا ذہن کہاں کہاں کام کرتا ہے. ایک دفعہ یہی گفتگو میں کر رہا تھا تو مجمع میں ایک بیرسٹر ایٹ لا، ماہر قانون تشریف فرما تھے، قانون کی سب سے بڑی ڈگری کے ہولڈر. مجھ سے کہنے لگے قاضی صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے یہ اللہ کی مرضی سے بولیں گے نا؟ میں نے کہا یقیناً اسی کے اشارے پر، اسی کے فرمان پر، اسی کی مرضی سے بولیں گے. کہنے لگے پھر ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ وہ گواہ جو کسی اور کی مرضی سے بولے اس کی گواہی قبول بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ انسان کا ذہن کہاں کہاں چلتا ہے. میں نے کہا جی آپ کے کہنے کا مطلب اگر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہاتھ پاؤں سے اپنی مرضی کی گواہی دلوا کر اور ہمیں جہنم میں ڈالنے کا کوئی بہانہ پیدا کر رہا ہے تو اللہ کو کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بھی سوچئے کہ ویسے تو ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں، اس کے رحم کی امان مانگتے ہیں، لیکن اگر معاذ اللہ اگر ہم سب کو اٹھا کر وہ جہنم میں ڈال دیں، کیا جہنم میں جا کے دھرنے دیں گے؟ کیا احتجاجی مظاہرے کریں گے؟ کیا جلسے جلوس کا اہتمام کریں گے؟ کالی پٹیاں باندھیں گے؟ کیا کریں گے؟ پڑے رہیں گے. اس کو کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو گواہی کا سلسلہ ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ بندے کو یہ جتانا کہ یہاں تیرے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہو رہا، اپنا بویا ہوا کاٹنا ہے. اور یہاں دنیا میں اگر یہ اصول ہے نا کہ وہ گواہ جو کسی اور کی مرضی سے بولے وہ اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی، وہ اس لیے کہ یہاں پر جو جھوٹے گواہ ہوتے ہیں وہ پھر عدالت کو چکر دیتے ہیں، وہ حقائق کو مسخ کرتے ہیں، وہ حقیقتوں کو چھپاتے ہیں. لیکن جب انصاف کرنے والا خود رب کائنات ہو اس کو بھی کوئی چکر دے سکتا ہے. حضرات مکرم، بہرحال یہ انسان کا اپنا ذہن ہے.
میں صرف ایک حدیث مبارکہ سنا کر اس پر مختصر گفتگو کر کے اس محفل کی مناسبت سے پھر میں آپ سے اجازت کا خواستگار ہو جاؤں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ بندہ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے پاس آتے ہیں فرشتے سوال و جواب کے لیے۔ پہلا سوال کرتے ہیں من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر بندہ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ اگر اللہ کو ماننا کافی ہوتا، اگر اس کی الوہیت کا اقرار کافی ہوتا، اگر اس کی ربوبیت کا اعتراف کافی ہوتا، تو فرشتے کہتے ہیں یہ تو اللہ اللہ کرنے والا ہے، اس کی جان چھوڑو، کسی اور قبر میں چلتے ہیں۔ لیکن نہیں، فرشتے گویا یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو رب کہنے والے تو بہت ہیں۔ یہودی بھی اللہ کو کہتے ہیں، رب کہتے ہیں، نصرانی بھی اللہ کو رب کہتے ہیں، یہ قادیانی اور مرزائی یہ بھی اللہ کو رب کہتے ہیں۔ ارے اللہ کو رب تو کہتا ہے، یہ بتا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ کس دین میں ہو کہ اللہ کو رب کہتا ہے؟ اگر بندہ مومن ہے، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، کہتا ہے دین اسلام، میرا دین اسلام۔ اچھا کیا خیال ہے، کیا قبر میں جھوٹ بولنا ممکن ہوگا؟ ویسے یہاں ہم پریکٹس تو کرتے رہتے ہیں، مشق ہم پہنچاتے ہیں، لیکن قبر میں فرشتوں کے سوال و جواب میں تو بہرحال سچ ہی زبان سے نکلے گا۔ ویسے لوگوں نے فرشتے وہ لطیفے گھڑے میں، کہنے لگے ایک بندہ تھا پرلے درجے کا دروغگو، کذاب، جھوٹا، قبر میں پہنچا، فرشتے آئے سوال و جواب کے لیے، ان سے کہتا ہے کہ بھئی کمال ہے، ابھی ایک اور ٹیم آئی تھی، وہ بھی یہی سوال کر رہی تھی، یہی چیزیں پوچھ رہی تھی، اب تم آ گئے ہو، کیا کسی اور نے بھی آنا ہے؟ فرشتے بھی کنفیوز ہوئے کہ یہ کیا چکر چل گیا آج، لیکن یہ صرف لطیفے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ قبر میں تو سچ ہی زبان سے نکلے گا۔ اب جب سچ زبان سے نکلے گا تو اب ذرا سوچئے کہ جب فرشتوں نے پوچھا تیرا دین کیا ہے اور بندے نے کہا میرا دین اسلام ہے، تو سچ بولنا ہے نا۔ اور آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارا دین اسلام ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہم اللہ کو نہ مانیں اور وحدہ لا شریک نہ مانیں، اپنی ذات و صفات میں یکتا، منفرد اور ممتاز نہ مانیں، ہمارا دین اسلام نہیں ہو سکتا۔ جب تک تمام نبیوں کو، تمام رسولوں کو نہ مانے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہ مانے، اللہ کا آخری نبی، آخری رسول نہ مانے، ہمارا دین اسلام ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تک ہم قیامت کو نہ مانے، سزا جزا کو نہ مانے، حشر نشر کو نہ مانے، جب تک تمام الہامی کتابوں کو نہ مانے، ارے جب تک تمام ضروریات دین کو نہ مانے، ہمارا دین اسلام نہیں ہو سکتا۔ اب بندہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے اور جھوٹ بول نہیں سکتا، تو پتہ چلا سب چیزوں کو مانتا ہے۔ جب سب چیزوں کو مانتا ہے تو اب تو اس کی جان بخشی ہو جانی چاہیے۔ معاف کیجئے، ایسی محافل میں کوئی لطیفہ سنانا ان محافل کے تقدس کے مطابق نہیں ہوتا، لیکن بات سمجھانے کے لیے اگر سہارا لے لیا جائے لطیفے کا تو میرا خیال ہے اس کو گوارا کر لینا چاہیے۔ وہ ایک نوجوان تھا تو بڑی شرمیلی طبیعت کا مالک تھا، اور خاص طور پر خواتین سے بات کرتے ہوئے تو ہکلا جاتا تھا، پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ ایسے نوجوان آج کل ہوتے تو نہیں ہیں، لیکن میں بھی لطیفہ ہی سنا رہا ہوں۔ تو وہ اپنی اس کمزوری کی وجہ سے اپنے جو برادری کے گھر کے جو فنکشنز ہوتے تھے ان کو بھی ایوائڈ کرتا تھا، ان میں بھی جانے سے اعتراض کرتا تھا کہ وہاں پہ اگر ظاہر ہے کہ عزیز رشتہ دار خواتین ہوتی ہیں، کسی سے بات کرنی پڑی تو یہ تو ہکلا جائیں گے، بات نہیں کر پائیں گے، ہوٹنگ ہوگی، مذاق اڑے گا، تو نہیں جاتے تھے فنکشن۔ تو ان کے کسی مساج نے، مولیر نے، سوتر نے ان سے کہا کہ بھائی یہ تم اپنے گھر کے فنکشن میں بھی نہیں آتے، یہ تو بڑی غلط بات کرتے ہو، تمہارے بھی فنکشن ہوں گے، پھر تمہارے پاس بھی کوئی نہیں آئے گا، اور تو اور کوئی جنازہ بھی نہیں اٹھانے والا ہوگا، تو گھر کی برادری کے فنکشن میں تو جانا چاہیے۔ اس نے کہا بھائی آپ کو پتا ہے میری بڑی مجبوری ہے، کسی عورت سے بات کرنی پڑ جائے تو میں مذاق بن جاتا ہوں، کیا کروں۔ اس کزن نے، اس ساتھی نے کہا کہ تم نے عورتوں سے بات کرنے کو ہوا بنایا ہوا ہے، تو ان سے کوئی عالمی سیاست پر تو گفتگو نہیں ہوگی، IMF کی شرائط پر بھی کوئی تبصرہ نہیں کرنا، اسی طرح ملکی سیاست اور اسمبلیوں میں یہ الیکشن کب ہوں گے، یہ ان تمام چیزوں کو بھی ڈسکس نہیں کرنا۔
تو ان خواتین سے تو یہی باتیں ہوتی ہیں، بھئی تمہاری شادی ہو گئی نہیں ہوئی، بچے ہیں کتنے ہیں، تو یہی باتیں ہوتی ہیں، اتنی بات بھی نہیں کر سکتے تم یار۔ اس نے کہا اچھا چلو اگر ایسی بات ہے تو چلو ہمت کرتے ہیں۔ اب جناب وہ ان کے گھر اسی دن فنکشن تھا، وہ آئے تو اب چونکہ ایک عرصے کے بعد گھر کی تقریبات میں آ رہے تھے، سارے چہرے اجنبی تھے، اب نیا نیا سبق سیکھا ہوا تھا، یہ چاہتے تھے جلدی سے سبق دہرا دیں۔ تو ایک خاتون سامنے سے گزری تو انہوں نے فوراً پوچھا کہ محترمہ آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی صاحب ابھی شادی تو نہیں ہوئی۔ اچھا تو بچے کتنے ہیں آپ کے؟ تو ظاہر ہے ان کے ساتھ وہی سلوک ہوا جس کے وہ مستحق تھے۔ جب ماشاءاللہ تاج پوشی کرا کے فارغ ہوئے تو وہ دوست جنہوں نے ان کو یہ پٹی پڑھائی تھی وہ کہیں ہتھے چڑھے، یہ ان کے گلے پڑ گئے کہ یار تم نے مجھ سے کب کی دشمنی نکالی ہے، میرا تو تمہارا کوئی جھگڑا نہیں تھا، تم نے کیا مجھے سبق پڑھایا، میرے ساتھ تو یہ ہوا۔ ان دوست نے کہا کہ بھائی آپ سے غلطی ہوئی، اگر آپ پہلے یہ سوال کر لیتے کہ بچے کتنے ہیں اور وہ کہتی کوئی بچہ نہیں، پھر پوچھ لیتے شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی، پھر یہ سلوک نہ ہوتا۔ ان کا اچھا معاف کرنا میں نے کچھ سوالوں کی ترتیب الٹ دی تھی، میں خامخواہ آپ پہ ناراض ہونا تھا، سوری بھائی، چلیں اب دیکھتے ہیں۔ اب وہ پلٹ کے آئے، اب ظاہر ہے کہ نیا سبق سیکھا تھا، اب اس کو آزمانا تھا۔ ایک اور خاتون جا رہی تھی، انہوں نے فوراً پوچھا محترمہ بچے کتنے ہیں آپ کے؟ کہ بھائی صاحب اللہ کے فضل سے 3 بچے ہیں میرے۔ اچھا تو شادی تو ہو گئی ہے نا؟ معاف کیجیے، ہنسنا ہنسانا مقصد نہیں تھا، صرف یہ بتانا مقصد تھا کہ اگر پہلا سوال ایسا ہو جس میں باقی سوالوں کے جواب موجود ہو تو باقی سوال کرنے کی کوئی تک نہیں ہوتی، پھر کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب پہلے سوال سے پتہ چل گیا کہ شادی نہیں ہوئی تو بچوں کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہیے، اور جب پہلے سوال سے معلوم ہو گیا کہ بچے ہیں تو پھر شادی کے بارے میں سوال نہیں کرنا چاہیے۔ جب پہلے سوال میں باقی سوالوں کے جواب موجود ہوں تو باقی سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور فرشتوں نے پوچھا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور بندے نے کہہ دیا میرا دین اسلام ہے، تو سارے سوالوں کے جواب آ گئے، پتہ چل گیا اللہ کو مانتا ہے، نبیوں کو مانتا ہے، رسولوں کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے، حساب کتاب کو، سزا جزا کو، حشر نشر کو، تمام ضروریات دین کو مانتا ہے۔ جب مانتا ہے تو اب تو سوالوں کا سلسلہ موقوف ہو جانا چاہیے، لیکن نہیں، فرشتے گویا یہ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ کو رب کہنے والے بہت ہیں نا، اسی طرح اسلام کا نعرہ لگانے والے بھی بہت ہیں، پھر اسلامی کہلانے والے بھی بہت ہیں، پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوگی اور سرکار کی تشریف آوری ہوگی اور فرشتے پوچھیں گے ما تقول فی حق حاضر رجل، اے اللہ کو رب کہنے والے، اے اسلام کو اپنا دین قرار دینے والے، یہ بتا یہ جو پیکر جمال تیرے سامنے ہے، یہ جو صاحب کمال ہے، یہ جو شاہ شمشاد قداں ہے اور خسرو شیری دہنا ہے، یہ جو جان عاشقاں ہے اور روح دل برا ہے، ارے ان کو بھی پہچانتا ہے کہ نہیں؟ اگر ان کو پہچانتا ہے، ان کا دامن پکڑا ہے، ان سے واسطہ رکھا ہے، ان سے تعلق جوڑا ہے، تو تیرا اللہ کو رب کہنا بھی منظور ہے اور اسلام کو دین کہنا بھی مقبول ہے۔ اور اگر ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے، ان کو نہیں پہچانتا، تو اللہ اللہ کیے جا اور اسلام کے نعرے لگائے جا، تیری نجات کی ضمانت نہیں دے سکتی۔ اور ظاہر ہے کہ اس سے بہتر پیرائے میں سے نہیں ہوگی، لیکن اس میں ایک آدھ بھی بات ہے سمجھنے کی، جب تک وہ نہ سمجھی جائے اس وقت تک اس حدیث کا صحیح لطف نہیں آتا۔ اور معاف کیجئے، میں کوئی دکاندار نہیں ہوں، لیکن میں نے چاہا کہ ذرا آپ کی صرف توجہ مبذول کر رہا تھا، چلوں جو ابھی اعلان کیا تھا کتاب کے بارے میں، ایسا ہوا کہ میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ تفسیر لکھ رہے تھے قرآن مجید کی، پہلے پارے کی تفسیر ان کی چھپ چکی ہے، تو میں نے ذرا جسارت کی، میں ذرا تھوڑا سا ہمت کر لیتا تھا، وہاں پر حوروں کا ذکر آیا تو میں نے کہا کہ جی یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو دین کا مذاق بنانے کے لیے یا علماء کو لاجواب کرنے کے لیے عام طور پر سوال کر دیتے ہیں جی مردوں کے لیے تو حوروں کا ذکر ہے بہت تفصیل سے، عورتوں کو کیا ملے گا جنت میں؟ تو اس پر لوگوں نے لطیفے بھی گھڑے ہوئے ہیں، باتیں بھی بناتے ہیں، طنز بھی کرتے ہیں، دین کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ تو آپ ہی اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں، کسی اور کے بس کی بات تو نہیں لگتی مجھے۔
تو آپ کرم فرما دیں اگر جواب دیں۔ انہوں نے میری درخواست قبول فرمائی اور اپنی تفسیر میں اس سوال کا جواب دیا، لیکن انہوں نے خاص طور پر یہ اہتمام کیا، انہوں نے کہا کہ اس پر لوگ چونکہ بڑا ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں تو میں سنجیدہ علمی انداز میں مختصر جواب دوں گا تاکہ لوگوں کو زیادہ باتیں بنانے کی گنجائش نہ ملے۔ تفصیل میں وہ جواب تو دے دیا جو علماء کے لیے بہت کافی ہے، لیکن میں نے سوچا کہ عوام کی تسلی کے لیے وہ تمام باتیں جو تفصیل لکھتے ہوئے درمیان میں ہوئی، جو تذکرہ ہوا، جو چیزیں انڈر ڈسکشن آئیں، تو ان کو بھی اگر تحریر کر دیا جائے تو وہ شاید لوگوں کے لیے زیادہ دلچسپی کا باعث بنے۔ تو پھر اس آرٹیکل کو میں نے لکھ لیا، اور پھر وہ ظاہر ہے اس سے ایک رسالہ تو بن سکتا تھا، کتاب پوری نہیں بن رہی تھی، تو میں نے اپنے دیگر آرٹیکلز کو شامل کر کے وہ پوری کتاب کی صورت میں شائع کر دیا، تو وہ کتاب آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ معاف کیجیے، یہ جملہ معترضہ تھا درمیان میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس حدیث کو تو آپ نے سن لیا، اس پر ایک دو باتیں سمجھ میں جب تک نہ آئیں اس وقت تک گویا حدیث سے ہم نے صحیح لطف نہیں اٹھایا۔ اگر کسی طالب علم کو یہ بتا دیا جائے کہ کمرے امتحان میں کون سے سوال پوچھے جائیں گے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی اور سوال کا جواب یاد کرے نہ کرے، کوئی اور چیز پڑھے نہ پڑھے، ان سوالوں کے جواب تو رٹ لے، ان کی تکرار کرے گا، اعادہ کرے گا، بار بار ان کو دہرائے گا، ذہن نشین کرے گا، بلکہ لکھے گا، قلم سے گزارے گا تاکہ کہیں کمرہ امتحان کی ہیبت سے کوئی چیز رہ نہ جائے۔ لیکن اگر طالب علم کو بتا دیا گیا کہ یہ سوال پوچھے جائیں گے اور پھر وہ تیاری نہ کرے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پہلی وجہ میرے خیال میں یہ ہو سکتی ہے کہ وہ یہ سوچے کہ مجھے بتا تو دیا کہ یہ سوال پوچھے جائیں گے، لیکن یہ امتحان اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اتنا اہم نہیں ہے کہ میں راتوں کو جاگوں اور ریاضی کروں، محنت کروں، خون پسینہ جلاؤں، جناب تیاری کروں۔ یہ تو اہم امتحان ہے، پاس ہو گئے سبحان اللہ، نہ ہوئے ماشاءاللہ، کوئی فرق تو پڑتا نہیں۔ لیکن اگر وہ امتحان بہت زیادہ اہم ہو اور سارا فیوچر اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہو، تمام مستقبل کا انحصار دار و مدار اسی امتحان پہ ہو، پھر بھی تیاری نہ کرے تو پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پھر میرے خیال میں ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، وہ بندہ سوچے کہ مجھے بتا تو دیا کہ یہ سوال آئیں گے، لیکن پتہ نہیں بتانے والے نے صحیح بتایا ہے یا نہیں۔ اگر اس نے کوئی گڑبڑ کی ہو، میں انہی سوالوں کی تیاری کرتا رہوں، وہاں پہ کوئی اور سوال آ گئے، پھر میرا کیا بنے گا؟ لیکن اگر سوال بتانے والا ہر شک اور شبہ سے بالاتر ہو اور امتحان بھی انتہائی اہم ہو اور پھر بھی اگر تیاری نہ کی جائے تو میں سمجھتا ہوں پھر سوائے پاگل پن اور حماقت کی اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا کرم دیکھیے، اس نے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کے لیے پرچہ آؤٹ کر دیا، ہمیں بتا دیا قبر میں کون سے سوالات پوچھے جائیں گے۔ کیا ہم نے ان کی تیاری کی ہے؟ اگر کی ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے، بھئی قبر کی منزل آسان ہو جائے گی، اور کیا چاہیے بندے۔ لیکن اگر نہیں کی تو کیا قبر کی منزل کو اہمیت نہیں دیتے، کوئی اہم مرحلہ نہیں ہے، یا بتانے والے پہ اعتبار نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی مسلمان تو ایسی کوئی بات سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو پھر بھی اگر تیاری نہیں کی تو ابھی بھی تھوڑا وقت تیاری کر لیں، لیکن سوال یہ ہے تیاری کریں کیسے؟ آپ کو آج کل تو پتہ ہوگا کہ شہروں کے اندر امتحانات کی تیاری کے لیے بھی اکیڈمیاں بنائی گئی ہیں جو بچوں کو سکھاتی ہیں، سمجھاتی ہیں کہ اگر تم نے اچھے نمبر لینے ہیں تو تمہیں امتحان کس طرح دینا ہے، کویسچن پیپر کس طرح اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے، یہ تمام چیزیں آج کل سکھائی جاتی ہیں۔ تو اب ہم بھی ذرا تھوڑا سا غور کر لیں کہ سوالوں کی تیاری کیسے کریں۔ پہلا سوال ہوگا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ کیا اللہ اکبر کے نعرے لگا لینا کافی ہے؟ کیا اللہ اللہ کی مالا جپ لینا کافی ہے؟ نہیں۔ اگر واقعی اس کو اپنا رب مانتے ہو، پروردگار مانتے ہو، پالنہار مانتے ہو، اپنا خالق و مالک مانتے ہو، معبود و مسجود مانتے ہو، تو اس کی دہلیز پر جبی سائی کرو، اس کی چوکھٹ پہ ماتھا رکھ دو، اس کی عبادت و ریاضت کرو، تاکہ جب قبر میں سوال ہو تو وہاں سوچنے کی ضرورت نہ پڑے کہ میرا رب کون ہے۔ فوراً کہو ساری زندگی جس کو سجدے کیے ہیں اس کے سوا میرا رب اور کون ہو سکتا ہے؟ میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اس سوال کی تیاری کیسے کرے؟ کیا کلمہ پڑھ لینا کافی ہے؟ کیا مسلمانوں جیسا نام رکھ لینا کافی ہے؟
کیا آئی ڈی کارڈ پاسپورٹ میں ریلیجن کے خانے میں اسلام لکھ دینا کافی ہے؟ نہیں یارو، اگر اسلام کو واقعی اپنا دین مانتے ہو تو اسلام نے تو تمہیں زندگی کے ہر لمحے اور ہر معاملے میں رہنمائی دی ہے. اس نے بتایا ہے تمہاری صبح کیسی ہو، شام کیسی ہو، ماہ و سال کیسے ہو، شب و روز کیسے ہو. تو اسلام نے بتایا ہے کہ اگر تم باپ ہو تو تمہیں کیسا باپ ہونا چاہیے، اور بیٹے ہو تو کیسا بیٹا ہونا چاہیے. اگر تم حاکم ہو تو کیسا حاکم ہونا چاہیے، اور محکوم ہو تو کیسے محکوم ہونا چاہیے. اگر امیر ہو تو کیسے، غریب ہو تو کیسے، مرد ہو تو کیسے، عورت ہو تو کیسی. یہ تمام چیزیں اسلام نے ہمیں سکھائی ہے. اس لیے اگر واقعی اسلام کو اپنا دین مانتے ہو تو اسلام کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھل جاؤ، تاکہ جب قبر میں سوال ہو تو وہاں کوئی مغالطہ نہ ہو میرا دین کیا ہے. فوراً کہو ساری زندگی جس پر عمل کیا ہے اس کے سوا میرا دین اور کون سا ہو سکتا ہے، میرا دین اسلام ہے. یہ سوالوں کی تیاری آسان نہیں ہے. ظاہر ہے ساری زندگی کا امتحان ہے تو محنت تو کرنی ہوگی. لیکن چلیے پتہ تو چلا تیاری کیسے کرنی ہے. لیکن مسئلہ ہے آخری سوال کا. ذرا ایکو ختم کر دیجئے، اس کی پلین وائس ہو، ذرا زیادہ سمجھ میں آئے گی. حضرات مکرم، آخری سوال ہوگا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تو آقا کریم کے دیدار کا موقع ملا نہیں، سرکار کی زیارت کا شرف ہمیں تو میسر نہیں آیا، ہمیں وہ زمانہ نہیں ملا، وہ عہد نہیں ملا، وہ دور نہیں ملا. آقا کریم کے دیدار سے ہم نے آپ کی آنکھوں کو مشرف نہیں کیا، ہم کیسے پہچانیں گے؟ اچھا کیا ایسا ممکن ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تصویر ہو، کوئی شبیہ مبارک، اس کی انلارجمنٹس، وہ بڑی بڑی تصویریں، وہ چوکوں میں، خانقاہوں میں، مدرسوں میں، مسجدوں کے اندر، گھروں میں، بازاروں میں جگہ جگہ آویزہ ہوں، اور ہمارے مذہبی پیشوا، ہمارے رہنما، ہمارے شیخ، ہمارے مرشد علماء کرام ہمیں بتائیں کہ دیکھو یہ جو تصویر ہے نا، یہ جو لب و رخسار ہے، یہ جو نقش و نگار ہے، یہ جو قد و قامت ہے، یہ جو چہرہ مہرہ ہے، یہ جو سراپا ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس ہستی کے بارے میں سوال ہوگا، اس تصویر کو آنکھوں میں بسا لو اور سینے میں سجا لو. کیا ایسا ممکن ہے؟ ایسا بھی ممکن نہیں. اب کیسے پہچانیں گے؟ بلکہ میں عرض کروں گا اگر ایسا ممکن ہوتا تب بھی مسئلہ حل نہ ہوتا. وہ کیسے؟ آپ سوچئے وہ کافر، وہ مشرک، وہ منافق جنہیں میرے آقا کریم کا زمانہ ملا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملا، لیکن ان کے دلوں پہ مہر لگی رہی، کلمہ نہیں پڑھ سکے، مسلمان نہیں ہو سکے. انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بار دیکھا ہوگا؟ بے شمار بار دیکھا ہوگا. وہ کافر، وہ مشرک، وہ منافق جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی جنہوں نے بسر کی لیکن مسلمان نہیں ہو سکے، انہوں نے بے شمار بار آقا کریم کو دیکھا. جب قبر میں پہنچے اور فرشتوں نے سوال کیا تو کیا پہچان گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ نہیں. کیا جواب دیا؟ حدیث کی روشنی میں انہوں نے جواب یہ دیا، لا ادری، لا ادری، ہمیں نہیں پتا کس ہستی کے بارے میں سوال کرتے ہو، کس کے بارے میں پوچھ رہے ہو. ساری زندگی آقا کریم کی دشمنی میں بسر کی ہے، ہر وقت آپ کی مخالفت کا خیال ان کے ذہنوں پہ مسلط رہتا تھا، لیکن قبر میں پہچانتے بھی نہیں یہ ہستی ہے کون. لیکن آج 1500 سال گزرنے کے بعد ایک مرد مومن، میرے آقا کریم کا کلمہ گو غلام، درود و سلام پڑھنے والا، سرکار سے محبت کا دعویٰ کرنے والا، جس نے سرکار کو ایک بار بھی نہیں دیکھا، جب وہ سرکار کو دیکھتا ہے بے اختیار پکار اٹھتا ہے، ارے یہی تو جلوہ محمدی ہے، انہی کی تلاش میں تو میں قبر کی منزل تک آن پہنچا ہوں. اب ذرا سوچو، جنہوں نے بے شمار بار دیکھا وہ نہیں پہچان سکے، جس نے ایک بار بھی نہیں دیکھا وہ پہچان گیا. پتہ یہ چلا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے لیے یہ آنکھیں جو ہمارے ماتھے پہ لگی ہیں یہ نہیں چاہیے، بلکہ دل کی آنکھ چاہیے. جس نے ان ظاہری آنکھوں سے دیکھا اس نے کہا ہم جیسے تو ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، ہم جیسے ہیں. اور جس نے دل کی آنکھ سے دیکھا بے اختیار پکار اٹھا، بادس خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر. تو پھر کیا خیال ہے؟ کسی آئی اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے، ماہر امراض چشم کے پاس، آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس. جناب ڈاکٹر صاحب مہربانی کریں، میرے دل کی جو آنکھ ہے اس کی آئی سائٹ، اس کی نظر تو ذرا چیک کر لیں. اگر وہ کمزور ہوئی قبر میں کیا بنے گا میرا؟ کیا دنیا کا کوئی ماہر امراض چشم، کوئی آئی اسپیشلسٹ کیا دل کی آنکھ کی نظر چیک کر سکتا ہے؟ نہیں. کیوں؟
وہ اس لیے کہ ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ جو دل کی آنکھ ہے وہ ہماری ان آنکھوں جیسی کوئی چیز نہیں ہے. تو پھر دل کی آنکھ جو ہے وہ کیا ہے یارو؟ یاد رکھو وہ چشم الفت ہے، وہ محبت کی آنکھ ہے. پتہ یہ چلا میرے آقا کریم کو قبر میں وہی پہچان سکیں گے جن کے سینے میں سرکار کی محبت ہے. نعرہ تکبیر، اتن قرآن کرتے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، بفیضان کرم حضور غزالی زمان، بفیضان کرم حضور غزالی زمان. یہ جو علماء کرام جگہ جگہ ہر محفل میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دیتے ہیں، صرف تقریریں سجانے کے لیے نہیں، صرف نعرے لگوانے کے لیے نہیں، صرف داد سمیٹنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ ہماری قبر کی منزل آسان ہو جائے. حضرات مکرم، لیکن یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھنا، اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ ذہن نشین کرنے کی ہے. ہم اہل سنت میں ایک چکر یہ ہے، محبت کے دعوے تو بہت ہیں، سرکار سے غلامی کا اعلان بھی ہے، ماشاءاللہ میلاد کے جلسے بھی ہیں، جلوس بھی ہیں، لنگر بھی چل رہے ہیں، جھنڈے بھی لگ رہے ہیں، جھنڈیاں بھی لہرائی جا رہی ہیں، درود و سلام کے زمزمے بھی بہائے جا رہے ہیں، اور یا رسول اللہ کی گونج بھی بچی ہوئی ہے. لیکن عمل کے حوالے سے فارغ ہے. بھئی جو محبت کرنے والے ہیں ان کی تو سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کسی طرح محبوب کو راضی کر لیں، میرا محبوب راضی ہو جائے. یہ سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے محبت کرنے والوں کی. اگر ہمارے دل میں بھی یہ خواہش بنتی ہے، کوئی کام کرتے ہوئے سوچتے ہیں یہ کام ہمیں ضرور کر لینا چاہیے، اس سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے، اور اس کام کے قریب نہیں جانا چاہیے ورنہ وہ ناراض ہو جائیں گے. کیا سوچتے ہیں یہ؟ اگر سوچتے ہیں تو محبت کے دعوے میں سچے ہیں، اور اگر اس طرف توجہ ہی نہیں ہے تو صرف زبانی کلامی باتیں ہیں، حقیقت تو نہیں ہے. یارو یاد رکھو، یہ جلسے، یہ جلوس، یہ میلاد کے اہتمام، یہ درود و سلام، یا رسول اللہ کے نعرے، یہ سب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانیاں ہیں. میں مانتا ہوں یہ سرکار سے محبت کی نشانیاں ہیں، لیکن یہ محبت کی حقیقت نہیں ہے. حقیقت اور نشانی میں فرق ہوتا ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھا دوں آپ کو. اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی ذرا میرے ڈرائیور کو بلا لائیں، آپ نے پوچھا جی کیسے پہچانیں گے؟ میں نے کہا یار وہ اس نے بڑا سا پگڑ باندھا ہوگا، کالے رنگ کی اس نے ویسٹ کوٹ پہنی ہوگی، اور بڑی بڑی مونچھیں، اس کو مونچھیں رکھنے کا بڑا شوق ہے، تو وہیں گاڑی کے قریب ہوگا، ذرا بلا لائیے. آپ گئے، دیکھتے رہے، نظریں دوڑاتے رہے، کوئی بندہ آپ کو ایسا نظر نہیں آیا. مجھے آ کے کہا جی ڈرائیور تو نہیں ہے. میں حیران پریشان، وہ کہاں چلا گیا؟ میں نے کہا اچھا آپ ٹھہریے، میں خود جا کے دیکھتا ہوں. میں گیا تو وہ تو گاڑی کے پاس ہی کھڑا تھا. میں بلا لایا اس کو. چکر یہ چل گیا تھا کہ اس کو گرمی لگ رہی تھی تو اس نے ویسٹ کوٹ اور پگڑ اتار کے گاڑی میں رکھ دیا تھا، اور کہیں اس نے کوئی الٹی سیدھی یہاں پہ چیز ایسی کھا لی تھی جس کی وجہ سے اس کو کوئی شدید قسم کی الرجی ہو گئی. اس بیچارے کو اپنے دل پہ پتھر کی سیل رکھ کے مجبوراً مونچھیں صاف کرانی پڑ گئی. اب آپ پگڑ، ویسٹ کوٹ اور مونچھیں ڈھونڈ رہے تھے، وہ تو آپ کو ملی نہیں. میں ڈرائیور کو پہچانتا تھا، میں بلا لایا. آپ نشانیوں کے چکر میں تھے، میں حقیقت کو جانتا تھا. نشانی اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے. یہ درود و سلام، یہ یا رسول اللہ کے نعرے، یہ جلسے، یہ جلوس، یہ جھنڈے، یہ جھنڈیاں، یہ چراغاں، یہ لنگر، یہ تمام چیزیں سرکار سے محبت کی نشانیاں ہیں، حقیقت نہیں ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت دراصل وہ جذبہ اور احساس ہے جو محبوب کی خاطر، اس کی خوشنودی کی خاطر ہر دکھ سہنے کے لیے تیار کرتا ہے. محبوب راضی ہو جائے، دنیا ناراض ہو جائے، پرواہ نہیں، بس اس کی رضا چاہیے. یارو اگر یہ جذبہ اور احساس نہیں ہے، باقی چیزیں ہیں تو پھر نشانیاں ہیں، حقیقت نہیں. اور یاد رکھو، نشانی ہو اور حقیقت نہ ہو تو یہ فراڈ ہوتا ہے. مجھے بچپن کا ایک واقعہ یاد آیا، مجھے احساس تو ہے
گرمی کا موسم، میں نے کہا تھا میں آپ کی جلدی جان چھوڑ جاؤں گا، چھوڑ دوں گا، اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ ہڑتے مغرور لاؤ، اب تو جان چھوڑ دیں جناب، مہربانی کریں، میں صرف ختم شریف کی چیزوں کا انتظار کر رہا ہوں، وہ آتی ہیں تو میں آپ کی جان چھوڑ دوں گا۔ کوئی گرمی نہیں جناب، کوئی گرمی نہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرات محترم، ایسا ہوا میں میٹرک میں پڑھتا تھا تو اتفاق سے ہماری کلاس میں ایک دیہات سے تعلق رکھنے والا بچہ تھا، آج کل تو مجھے نہیں پتا، لیکن اس وقت جب اس بچے کی شادی کا کارڈ ملا تو ہم سب لوگ حیران ہوئے، ابھی میٹرک میں ہے، شادی ہو رہی ہے، تو پتہ چلا کہ دیہات میں شادیاں جلدی ہو جاتی ہیں۔ تو ہم باقی کلاس فیلوز نے سوچا کہ بھئی ہمیں بھی دیہات کی شادی ایک ایڈونچر ہے، اس کو ذرا دیکھنا چاہیے، انجوائے کرنا چاہیے، جانا چاہیے۔ ہم نے پروگرام بنا لیا۔ ہمارا ایک ساتھی تھا جو بڑا حرکتی تھا، شرارتی، اس نے ایک شرارت سوچ لی، اپنے ساتھ جو ضروری سامان تھا وہ لے لیا، چلے گئے شادی پہ۔ وہاں پہ اس بچے کے جس دولہا جو تھا جس کی شادی ہو رہی ہے، اس کے والدین سے مل کے اس نے پہلے ذرا سیٹنگ کر لیا۔ جب ماشاءاللہ دلہن بیاہ کے آئی تو اس نے جو والدین سے بات چیت کی ہوئی تھی تو دلہن کو کسی اور کمرے میں بٹھا دیا اور اپنے ساتھ لے گیا تھا ایک سرخ دوپٹہ گوٹا کناری لگا ہوا، وہ اوڑھ کے اور جا کے سیج پہ جا کے بیٹھ گیا۔ اب جناب جو دولہا بیچارہ گھر والوں سے جان چھڑانے کے چکر میں، دوستوں سے رسے توڑانے کے چکر میں کہ جاؤ بھائی اب یہ میرے پیچھے پڑے ہوئے، اس کی بہنوں نے گھیرا ہوا ہے، ہمیں نیک دو، ہمیں یہ کرو وہ کرو، جیسے تیسے جان چھڑا کے بھاگ کے حجرہ عروسی میں جاتا ہے اور بھاگ کے جناب چٹخانی چڑھا لیتا ہے۔ اب جناب لوگ اگر کنڈی کھٹکھٹا رہے ہیں، دروازے بجا رہے ہیں، پرواہ نہیں کرتا۔ اب جناب بڑا خوابناک ماحول ہے، رومان پرور منظر ہے، سیج سجی ہے، پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی ہیں اور پھولوں کی پتیاں بچھی ہوئی ہیں اور عطر بیز ماحول ہے، فضا ہے، اور جناب سرخ دوپٹے میں ایک گٹھڑی سی سیج پر نظر آ رہی ہے۔ یہ جناب پہلے تو ڈولتے ڈگمگاتے قدموں سے الماری کی طرف جاتے ہیں، رونمائی کا تحفہ نکالتے ہیں اور پھر جا کر بارگاہ حسن میں وہ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اور لرزتے کانپتے ہاتھوں سے جب گھونگھٹ اٹھاتے ہیں تو اندر سے وہ موچھل دوست نکل آتا ہے۔ ظاہر ہے وہ پریکٹیکل جوک جو ہے وہ اپنے انتہا کو پہنچتا ہے اور ہر طرف سے قہقہے بلند ہونے لگتے ہیں۔ یارو نشانیاں تو ساری تھیں، سیج سجی ہوئی ہے، پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی ہیں، پتیاں بچھی ہوئی ہیں، سرخ دوپٹے کے اندر وہ دلہن بھی وہ گٹھڑی سی نظر آ رہی ہے اور عطر بیز ماحول ہے، رومان پرور فضا ہے۔ نشانیاں تو ساری ہیں لیکن اس دوپٹے میں دلہن نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، پھر مذاق ہوا نا، لطیفہ ہوا نا۔ یارو نشانیاں ہوں اور حقیقت نہ ہو تو یہ مذاق ہوتا ہے۔ جھنڈے بھی ہوں، جھنڈیاں بھی ہوں، جلسے بھی ہوں، جلوس بھی ہوں، لنگر بھی چل رہے ہوں، نعرے بھی لگ رہے ہوں، درود و سلام کے زمزمے بھی بہہ رہے ہوں، لیکن اگر سرکار سے ایثار محبت کی خاطر ایثار اور قربانی کا جذبہ نہ ہو، ان کو راضی کرنے کی کوئی خواہش اور کوشش نہ ہو، اور آدمی اپنی تمناؤں سے دستکش ہونے کے لیے تیار نہ ہو، تو نشانیاں تو ہے، حقیقت تو نہیں ہے۔ تو یارو اللہ رسول کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے، پھر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، اور جو اپنے آپ کو دھوکہ دے کوئی اور اس پہ کیا اعتبار کرے۔ اس لیے اگر قبر کی منزل کوئی آسانی چاہتے ہو، دنیا میں آسانی چاہتے ہو، اگر واقعی سرکار سے محبت کرتے ہو تو پھر اس جذبے اور احساس کو جگاؤ جو محبوب کی خاطر ہر ایثار اور قربانی کے لیے آدمی کو تیار کرتا ہے۔ رب کا دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ اہل حدیث اور دیوبندی اور اہل سنت، کیا ان تینوں کا ایک دوسرے کے پیچھے جنازہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جنازے کی بات تو ظاہر ہے کہ زیادہ اہم ہے، کیونکہ ہم نے اپنے جو کوئی دنیا سے رخصت ہوا ہے اس کی مغفرت کے لیے دعا بھی کرنی ہے، چاہے کوئی کہے کہ جنازہ ہی دعا ہے پھر اور زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے۔ میں لمبی چوڑی بات نہیں کرتا۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وصال سے کوئی 1.5-2 مہینے پہلے اتفاق سے میلسی تشریف لے گئے۔ واقعہ یوں ہوا کہ میلسی میں ایک شخص، ایک نوجوان تھا، ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت رکھتا تھا، اس نے سنا ہوا تھا ابا جی کے بارے میں، تو اس نے اپنے دوست سے کہا کہ یار وہ حضور قبلہ کاظمی صاحب تشریف لا رہے ہیں، چلو چل کے ان کا خطاب سنتے ہیں۔ وہ جو دوسرا تھا اس کا مسئلہ کچھ اور تھا، اس نے کہا یار چھوڑو دفعہ کرو، وہ بھی کوئی عالم ہے،
وہ بڑا حیران، اس نے کہا تم کیسی بات کر رہے ہو؟ اچھا اس نے کہا کہ اچھا بھائی یہ بتاؤ کہ تمہارے خیال میں کعبے کے امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں؟ ابھی کعبے کے امام کے پیچھے تو ظاہر ہے وہ تو کعبے کا امام ہے، تو لازماً ہوتی ہوگی۔ کہنے لگے جی وہ کاظمی صاحب کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی۔ اس نے کہا نہیں یہ ممکن ہی نہیں، کاظمی صاحب ایسا نہیں کہہ سکتے۔ ان کا اچھا اگر انہوں نے یہ کہا تو ان کا پھر میں تمہارے ساتھ، میں تمہارا مسلک تمہارا عقیدہ اختیار کروں گا۔ اب یہ شرط باندھ کے وہ دونوں آ گئے جلسے میں۔ پرچی آ گئی ابا جی قبلہ کے پاس۔ اب ہمیں ابا جی قبلہ کو کچھ نہیں پتا یہ ان نوجوانوں کے اندر کیا شرط لگی ہوئی ہے۔ پرچی آ گئی، یہ بتائیے کعبے کے جو امام ہیں ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی اور فرمایا کہ بھائی مجھے تو بالکل نہیں معلوم کہ آج کل کعبے کا امام کون ہے، میں کیسے بتا سکتا ہوں اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہاں اگر آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے تو یہ پوچھ لیجئے کہ گستاخ رسول کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو ابا جی قبلہ نے پوچھا کہ بھئی آپ یہ بتائیے کہ یہاں میلسی میں آپ کھڑے ہیں، اگر یہاں کوئی گستاخ رسول نماز پڑھائے تو آپ کی نماز ہو جائے گی؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ اور فرمایا کہ اگر کعبے میں جا کے کوئی وہاں پہ گستاخ رسول نماز پڑھائے تو ہو جائے گی؟ ان کا نہیں۔ ابا جی نے کہا وہاں تو اور زیادہ گناہ ہوگا، یہاں پہ بھی آ کے تمہیں ہوش نہیں آیا؟ تو وہ بعد میں پتہ چلا یہ سارے قصے کا وہ اس نوجوان نے آ کے بتایا۔ تو بھائی ہمارا یہ مسلک وغیرہ کا اختلاف اگر فقہی ہو تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ آپ امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں، اگر کوئی امام شافعی کا ماننے والا ہو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ امام احمد بن حنبل کا ماننے والا ہو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ امام شافعی کا، امام مالک کا ماننے والا ہو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی کا عقیدہ درست نہ ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ گستاخی کرتا ہو یا گستاخی کرنے والوں کو اپنا امام مانتا ہو، پھر آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں نا، ہم سے کیا پوچھتے ہیں؟ بھئی آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ کے والد کو کوئی گالیاں دیتا ہو یا معاذ اللہ آپ کی ماں پر یا بہن بیٹی پر آپ کا کوئی الزام دھرتا ہو، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ نہیں۔ لیکن کوئی نبی کریم کی شان میں گستاخی کرے تو خود فیصلہ نہیں کرتے، ہمارے پاس آ جاتے ہیں مسئلہ پوچھنے۔ پھر ہمارے پاس کیوں آتے ہو بھائی؟ ذرا اللہ نے آپ کو بھی عقل دی ہے، ضمیر دیا ہے، ایمان دیا ہے، اس سے کام لو نا اور اس سے فیصلہ کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔